السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ سمرا ناز اور آپ دیکھ رہے ہیں HI TV۔ آج ایک بہت ہی اہم ٹاپک کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج بات کریں گے کرنل صوفیہ قریشی آؤٹ سائڈ کیوں رہی۔ آج کی ویڈیو آپ کے سامنے حامد میر کے بلاگ کے ریفرنس سے پیش کی جا رہی ہے۔ ناظرین، کرنل صوفیہ قریشی کا تعلق بھارتی فوج کے سنگل کور سے ہے۔ بھارتی ریاست گجرات میں پیدا ہونے والی کرنل صوفیہ قریشی کو اس وقت اچانک شہرت ملی جب انہوں نے 7 مئی کو بھارتی ایئر فورس کی ونگ کمانڈر میکا سنگھ کے ہمراہ ایک پریس کانفرنس میں پاکستان کے خلاف آپریشن سندور کا اعلان کیا۔ بھارتی فوج نے 2 خواتین کو اپنا ترجمان بنا کر عالمی میڈیا میں خاص توجہ حاصل کرنے کا مقصد بنایا۔ کرنل صوفیہ قریشی کا تعلق ایک مسلمان خاندان سے تھا، لہٰذا عالمی میڈیا میں یہ پیغام بھی دینا ضروری تھا کہ بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک نہیں ہوتا۔ کرنل صوفیہ قریشی کے والد بھی بھارتی فوج میں خدمات سر انجام دے چکے ہیں اور ان کے خاوند کرنل تاج الدین کا تعلق بھی بھارتی فوج سے ہے۔ کرنل صوفیہ قریشی نے آپریشن سندور سے متعلق سچ بولا یا جھوٹ؟ آپریشن سندور میں واقعی دہشت گردوں کے تربیتی مراکز کو نشانہ بنایا گیا یا بے گناہ عورتوں اور بچوں کو خون میں نہلایا گیا؟ ان سوالات کے جواب ٹھوس شواہد کے ساتھ دنیا کے سامنے آ چکے ہیں۔ بھارتی فوج نے اس آپریشن میں پاکستان کی بے گناہ سول آبادی پر حملہ کیا اور مساجد پر میزائل مارے۔ اس کے علاوہ بھاولپور، مرید کے اور مظفر آباد کی مساجد کو تباہ کر کے ایک مسلمان فوجی افسر سے یہ اعلان کرایا کہ ہم نے دہشت گردوں پر حملہ کیا ہے، پاکستان کی فوج پر حملہ نہیں کیا۔ چند دن تو کرنل صوفیہ قریشی کی بھارت میں بڑی واہ واہ ہوئی، لیکن جب بھارت نے پاکستان کے فوجی اڈوں پر حملہ کیا تو پاکستان کے جوابی حملوں نے بھارتی حکومت کے ہوش اڑا دیے۔ پاکستان ایئر فورس، آرمی اور نیوی نے مل کر بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا۔ بھارت نے امریکہ سے مداخلت کی درخواست کی اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان اور بھارت میں سیز فائر کا اعلان کر دیا۔ یہ سیز فائر صرف بھارتی میڈیا نہیں بلکہ بھارت کے حکمران جماعت BJP کے لیے بھی ذہنی صدمے سے کم نہ تھا، کیونکہ انہیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ آپریشن سندور کا نشانہ مسلمان بنیں گے اور پاکستان اس کے خاتمے پر ہوگا۔ آپریشن سندور کے بعد پاکستان پہلے سے زیادہ مضبوط ریاست کے طور پر سامنے ابھرا اور بھارت کی ساکھ دنیا بھر میں مجروح ہو کر رہ گئی۔ وہ بھارت جو ہمیشہ مسئلہ کشمیر پر امریکی سمیت تمام تیسرے ممالک کی ثالثی کو مسترد کرتا تھا، اس بھارت کے لیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات ہزیمت کا باعث بنے رہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی دعویٰ کر رہے تھے کہ پاکستان نے سیز فائر کے لیے بھارت سے رابطہ کیا، لیکن ٹرمپ نے بار بار بتایا کہ سیز فائر تو انہوں نے کرایا، بلکہ سعودی عرب کے دورے کے دوران انہوں نے یہ بھی بتایا کہ امریکی وزیر خارجہ عنقریب پاکستان اور بھارت کے وزرائے اعظم کو ڈنر پر اکٹھا کرنے کی کوشش کریں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان کے بعد مودی کو ایک مذاق بنا دیا، لہٰذا BJP اور RSS نے پہلے تو بھارت کے سیکرٹری خارجہ وکرم مسری کے خلاف گالی گلوچ کا طوفان برپا کیا، پھر ان کا اگلا نشانہ کرنل صوفیہ بن گئی، جس خاتون فوجی افسر نے آپریشن سندور کی کامیابی کا اعلان کیا۔ بعد میں اسی خاتون کو BJP کی قیادت نے دہشت گردوں کی بہن قرار دیا۔ کرنل صوفیہ کے خلاف سب سے زیادہ قابل مذمت تقریر بھارتی ریاست مدھیہ پردیش کے وزیر کنور وجے شاہ نے کی۔ انہوں نے پیر کو اندو میں سب ایک جلسے سے خطاب کے دوران نریندر مودی کے ویژن کی بہت تعریف کی اور کہا کہ مودی جی دہشت گردوں کے خلاف کامیاب آپریشن کا اعلان ان کی بہن سے کرایا، جس نے پوری دنیا کو بتایا کہ ہم نے دہشت گردوں کو ان کے گھر میں گھس کر مارا۔ کنور وجے شاہ 8 مرتبہ مدھیہ پردیش اسمبلی کے رکن منتقل ہو چکے ہیں اور BJP کے اہم ارکان میں سے ایک ہے۔ ان کی تقریر کے خلاف سب سے پہلا اعتراض بھارتی صحافی راج دیپ سردیسائی نے کیا، جس کے بعد کانگریس سے مطالبہ کیا گیا کہ کنور وجے شاہ کو مدھیہ پردیش کی کابینہ سے نکالا جائے۔ بھارتی میڈیا میں یہ سوال بھی اٹھایا گیا کہ کرنل صوفیہ قریشی کو 1-2 بریفنگز کے بعد منظر سے ہٹا دیا گیا، جس بریفنگ پر بھارت کی تینوں مسلح افواج کے آپریشن سربراہوں سے ملفوظ انداز میں اپنے نقصانات کا اعتراف کیا۔ اس میں تو کرنل صوفیہ قریشی موجود ہی نہ تھی، پھر اس مسلمان خاتون افسر کو مذہبی امتیاز کا نشانہ کیوں بنایا؟ بہرحال کنور وجے شاہ پر اتنی زیادہ تنقید ہوئی کہ وہ صرف 24 گھنٹے کے اندر موصوف نے کرنل صوفیہ قریشی سے نہ صرف معافی مانگ لی بلکہ یہ بیان بھی دیا کہ میں سسٹر صوفیہ کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں۔ ناظرین، اس معافی کا اب کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ بھارت کے سوشل میڈیا پر کرنل صوفیہ قریشی کے ساتھ ان کی جڑواں بہن کی بھی توہین کی جا رہی ہے، جو فیشن ڈیزائنر ہیں۔ کنور وجے شاہ کی نفرت انگیز بیان نے BJP کے مسلمان دشمنی کا ایک اور ثبوت فراہم کیا۔ BJP اور RSS کی پاکستان سے دشمنی کی اصل وجہ یہ نہیں کہ پاکستان میں دہشت گردوں کے
اڈے ہیں۔ پاکستان تو 1947 میں دنیا کے نقشے پر نمودار ہوا، لیکن بی جے پی اور RSS جیسے اکھنڈ بھارت کے نظریے پر یقین رکھتی ہے۔ یہ نظریہ 1937 میں ہندو مہا سبھا کے لیڈر ساوار نے پیش کیا، جو مسلمانوں اور مسیحیوں کو آؤٹ سائڈ قرار دیتے تھے۔ ساوارکر کے اکھنڈ بھارت میں قیام امن کی واحد ضمانت یہ ہے کہ مسلمان اور مسیحی اپنا مذہب چھوڑ کر ہندو بن جائیں۔ ظاہر ہے کہ اس نظریے کے ماننے والے صرف پاکستان کے نہیں بلکہ بھارت کے ہر مسلمان اور مسیح کے دشمن ہیں، لہٰذا کرنل صوفیہ قریشی جیسے مسلمان بھارتی ریاست کی جتنی بھی خدمت کر لیں، لیکن کنور وجے شاہ جیسے دیش بھکت انہیں دہشت گرد ہی کہیں گے۔ بھارت کے تمام ہندو کنور وجے شاہ جیسے معتصب اور منافق نہیں، لیکن ان تمام مسلمان دشمنوں کا لیڈر نریندر مودی ہے۔ آپریشن سندور کی ماسٹر مائنڈ کرنل صوفیہ قریشی تھی اور نہ ہی وکرم مصری تھے، ماسٹر مائنڈ تو مودی تھے۔ اس آپریشن کی ناکامی کے ذمہ دار بھی مودی صاحب ٹھہرے، کیونکہ اس آپریشن کی بنیاد ایک جھوٹ پر رکھی گئی۔ ناظرین، پہلگام کے حملے کے بعد ابھی تک تحقیقات مکمل نہیں ہوئی، لیکن مودی نے اس حملے کا ذمہ دار پاکستان کو قرار دے کر آپریشن سندور کا اعلان کر دیا۔ یہ آپریشن ناکام ہوا تو مودی نے ٹرمپ کے ذریعے سیز فائر کرا دیا، لیکن اب وہ دوبارہ دھمکیوں پر اتر آئے ہیں۔ ہمیں نہ تو پہلے مودی سے خیر کی توقع تھی اور نہ ہی آئندہ کسی خیر کی توقع ہے۔ ہم بھارت کے ساتھ امن چاہتے ہیں، لیکن اگر مودی جیسے لوگ اقتدار میں ہیں تو یہ امن قائم نہیں ہوگا۔ مودی جیسے لوگ صرف پاکستان کے لیے نہیں بلکہ بھارت کے ہر مسلمان اور مسیح کے لیے خطرہ ہیں، کیونکہ یہ ان دونوں مذاہب کے پیروکاروں کو آؤٹ سائڈر سمجھتے ہیں۔ کرنل صوفیہ قریشی جیسی بھارتی مسلمان ہمدردی کی مستحق ہیں۔ جب تک بی جے پی اور RSS اپنے انتہا پسندانہ سوچ نہیں بدلتی، کرنل صوفیہ قریشی بھارت میں ایک آؤٹ سائڈ ہی رہیں گی۔ تو ناظرین، اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ کرنل صوفیہ قریشی واقعی میں آؤٹ سائڈ ہے یا نہیں؟ اپنی رائے سے کامنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجیے، HITV کو سبسکرائب کیجیے۔ تو پھر ملیں گے کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔